اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ وہ ایک بہت پیارا بچہ تھا، چندے آفتاب چندے ماہتاب، حسین ایسا کہ اس کا حسن ضرب المثل بن گیا، یہاں تک کہ اسی کے نام پر ہر انتہائی حسین آدمی کو یوسف ثانی کا لقب ملنے لگا۔ اس کا والد یعقوب جو اللہ کا پیغمبر تھا، اس سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ انسان میں جہاں قدرت نے مثبت خواص رکھے ہیں، وہاں منفی کیفیات بھی اس میں پائی جاتی ہیں، جن میں ایک حسد بھی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ برادران یوسف باپ کی اس سے بے پناہ محبت سے جلنے لگے۔ ایک روز یوسف نے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد نے کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے بارے میں کوئی تدبیر کر گزریں۔ دراصل تیرا رب تجھے نوازنے والا ہے اور مقبول بارگاہ بنانے والا ہے، جیسے اس نے تیرے آبا ابراہیم اور اسحاق کو بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا مالک بڑا دانشمند اور خوب جاننے والا ہے۔ یوسف کے بھائی باپ کی یوسف سے بے پناہ محبت برداشت نہ کر پائے، چنانچہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا والد یوسف اور اس کے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، یعنی ہماری قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں نہ ایسی کوئی تدبیر کی جائے کہ یوسف راہ سے ہٹ جائے۔ والد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا تو اسے قتل کرنا پڑے گا یا کسی دور دراز کی زمین پر چھوڑ آنا ہوگا۔ ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا، یوسف کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اسے کسی ویران کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ گزرنے والا کوئی قافلہ اسے نکال لے جائے۔ اسی منصوبے پر متفق ہو کر وہ یعقوب کی خدمات میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابا حضور، کیا ماجرا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں فرماتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ایسا کیجئے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجئے، ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیل کود اور کھانے پینے میں شرکت کرے گا، ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، سچ تو یہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں غافل پا کر کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ وہ بولے، اس کے باوجود بھی کہ ہم گروہ ہیں، اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے بڑے نقصان کا باعث ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ والد سے اجازت لے کر یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنے منصوبے کے مطابق وہ ایک ویران کنویں پر پہنچے اور یوسف کو اس میں ڈال دیا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف کو تسلی دی اور زندہ رہنے کی خوشخبری سنائی۔ یوسف کو ویران کنویں میں ڈال کر برادران یوسف باپ کے پاس پہنچے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ابا جان، ہم نے دوڑ لگانے کا پروگرام بنایا، یوسف کو اپنے ساز و سامان کے ساتھ چھوڑا، واپس آئے تو اسے وہاں نہ پایا، معلوم ہوا اسے واقعی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہ یوسف کی قمیض پر نقلی خون لگا کر دکھانے کے لیے والد کے پاس لائے اور کہا، چاہے ہم سچے ہوں آپ یقین تو نہیں فرمائیں گے، لیکن یہ دیکھیے، یہ خون آلود قمیض اس بات کا ثبوت ہے کہ یوسف درندے کا شکار ہو چکا ہے۔ والد نے کہا کہ یہ بات درست نہیں، بلکہ دل میں ایک افسانہ گھڑ کے لائے ہو۔ خیر، صبر بہت اچھی چیز ہے، تمہاری کارستانی پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ ادھر ایک کارواں ویران کنویں کے پاس آ کر ٹھہرا، اپنا آدمی پانی لینے کے لیے بھیجا۔ اس کنویں میں ڈول ڈال کر جو کھینچا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ڈول میں ایک نہایت خوبصورت بچہ آ گیا تھا۔ چنانچہ قافلے والوں نے اسے چھپا لیا اور پھر مصر میں جا کر تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ ڈالا۔ خریدنے والا شخص مصر کا وزیر تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس بچے کی خصوصی نگہداشت کرنا، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں یا کچھ اور فوائد اس سے حاصل ہوں۔ جب یوسف جوانی کی عمر کو پہنچا تو قدرت نے اسے علم و حکمت سے نوازا اور بھرپور شباب عطا کیا۔ وزیر مصر کی بیوی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی، ایک تنہا کمرے میں اسے لے گئی اور دعوت عشرت دینے لگی۔ یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہنے لگا کہ میرا مالک مجھ پر بہت مہربان ہے، میں اس کے حسن سلوک کا بدلہ اس طرح نہیں چکا سکتا۔ ممکن تھا کہ وہ ایک دوسرے کا قصد کرتے، مگر قدرت نے ایک برہان کے ذریعے یوسف کو باز رکھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا، دروازہ کھل گیا، مگر اس بھاگ دوڑ میں یوسف کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازے کے باہر وزیر سے ملاقات ہو گئی۔ وزیر کی بیوی کہنے لگی کہ جو کوئی آپ کی اہلیہ سے برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا قید یا سزائے سخت کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ یوسف بولا، اس نے ہی مجھے بہکانا چاہا تھا،
इस मुतनाज़ सूरत-ए-हाल में एक गवाह कहने लगा, अगर इसकी कमीज आगे से फटी हुई तो वो सच्ची है, अगर कमीज पीछे से फटी हुई तो वो झूठी है और ये सच्चा है। फिर जो कमीज पीछे फटी हुई देखी तो अपनी बीवी से कहने लगा, दर हकीकत कसूरवार तू है, और यूसुफ से कहा, इससे सरफे नजर कीजिएगा। इस बात की खबर ज़नाने मिस्र को भी हो गई। तरह तरह की बातें करने लगे। वजीर की अहलिया अपने गुलाम पर मर मिटी है, वो इसकी चाहत में पड़ गई है। इस तरह की बातें जब बेगम वजीर ने सुनी तो इसने इन औरतों को एक मुकल्लफ दावत पर बुलाया, मेवे फल पेश किए और इन्हें काटने के लिए छुरियां भी पकड़ा दी। ऐन इस वक्त जब वो फल काट रही थी, यूसुफ को इस मजलिस में बुला लिया गया और इन औरतों ने जो यूसुफ को देखा तो इसके हुस्ने गर्म किताब ना ला सकी और फलों के बजाय अपनी उंगलियां काट बैठी। कहने लगी, बाखुदा ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई मुअज्जिज फरिश्ता है। सामीने मोहतरम, इस वाक़े से वाबस्ता मजीद अहवाल हम आइंदा किस्त में बयान करेंगे। आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।